لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم میلاد کا معنی جان لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے پیدا ہونے کا زمانہ، یعنی پیدائش کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میلاد سے مراد خوشی منانا ہے۔ عام عرف عام میں جو مشہور ہے وہ محفل میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، اللہ عز و جل کی تسبیح کرنا ہے، بڑائی کو بیان کرنا ہے اور نعت پڑھنا ہے، منقبت پڑھنا ہے۔ میلاد سے ہم یہ مراد لیتے ہیں، لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ پیدائش کا دن، پیدا ہونے کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا قرآن مجید میں بھی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پر دلیل بھی ہے کہ آپ نے بھی خوشی منائی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہاں پر فلیفرحوا مطلقاً حکم ہے، یہاں پر کسی کو خاص کر نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتی ہے، تم پر فضل ہوتا ہے، تو اے مسلمانوں تم خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا کا معنی یہاں پر خوشی منانے کے معنی میں ہے، اور یہ مطلقاً حکم ہے، کوئی بھی خوشی منا سکتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، جس کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے، رحمت ملتی ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ کھلایا، آسمان سے کھانے کو اتارا، تو وہ لوگ عیسائی وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ دن آتا ہے تو اس پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمت اتاری تھی، آج ہمارا عید کا دن ہے۔ یہودی خوشی مناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا عید کا دن ہے، کیونکہ یہ دن وہ ہے جس میں ہمیں فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی، ہمیں فرعون کی بادشاہت سے ظلم و ستم سے ہمیں نجات ملی تھی۔ آج وہ دن ہے
جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عافیت دی، دشمن کو ہم سے دور کیا، تو اس وجہ سے یہ ہمارے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو یہودی بھی اپنے اس دن کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں کہ آج ہمارا عید کا دن ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کے دیوانے بھی خوشی مناتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا فضل ہوتا ہے، جب تمہیں رحمت ملتی ہے، تم پر فضل ہو جاتا ہے، تو اے مسلمانوں تم خوشی مناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نازل ہوا، فرمایا کہ ہم نے کوئی عام نبی کی طرح تمہیں نہیں بھیجا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے، کئی نبی جتنے بھی آئے، 1,00,000 پہ جتنے بھی انبیاء آئے، ایسی کبھی آیات ان کے شان میں نہیں اتری جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ آیات کریمہ اتری۔ فرمایا کہ اے نبی ہم نے اس طرح نہیں آپ کو بھیجا جس طرح اور نبیوں کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیجا، اور پیغمبروں کو بھیجا، بلکہ ہم نے تو تمام سے بڑھ چڑھ کر الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رحمت ملتی ہے تو خوشی مناؤ، تو اس سے بڑی بھی کوئی رحمت ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجتا ہوں، اور وہ نبی کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ رحمت للعالمین نبی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان و شوکت والے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر اشارہ فرماتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے دو ہو جاتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں تو سورج واپس آ جاتا ہے، انگلی کو پانی کے پیالے میں ڈبوتے ہیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اگر کسی دودھ کے پیالے کو آپ صرف تھوڑا سا اس میں سے پی لیں تو 70,000 ہو یا 70 ہو یا لاکھ صحابہ ہوں، ایک پیالے سے پی لیں جب بھی وہ دودھ ختم نہ ہو۔ ایسی شان و شوکت والے الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو خاص طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے 4 مقامات پر شیطان بہت رویا ہے، بہت ہی رویا۔ ایک وہ مقام کہ جب رب تعالیٰ نے اسے لان تان کیا، شیطان لعین کا، تو اس وقت وہ بہت ہی زیادہ رویا، اور اس وقت رویا جب وہ زمین پر آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بھیج دیا، وہ بہت رویا، اور اس وقت بھی رویا کہ جس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آمد ہوئی، جب آپ تشریف آوری آپ کی ہوئی، اس وقت بھی بہت ہی زیادہ رویا، اور آخری مرتبہ جب رویا جب رب تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس وقت بھی بہت ہی زیادہ رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا حضور علیہ السلام نے بھی کبھی اپنا میلاد منایا؟ تو سنو، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی پیر کا دن آتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، جب بھی سوموار کا دن آتا ہے یا رسول اللہ آپ روزے سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہر سوموار کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ مجھے اس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، میری یہ ولادت کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس پر مجھے قرآن نازل ہوا۔ تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی ولادت کے دن کو منانے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے؟ روزہ رکھتے، اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہے
جس میں میری پیدائش کا دن ہے کہ جس دن میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا، اور فرمایا یہی وہ دن ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، کیا کبھی صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ ایسا کوئی ہمیں بتاؤ نا جواب کہ صحابہ نے بھی کیا ہو۔ تو یہ تو قرآن کا ذکر ہو گیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ نے بھی منایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے استاد گرامی احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اصحاب کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جمر کی طرح گروہ بنا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس لیے حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور اسلام میں ہمیں داخل فرمایا، ہماری خوش نصیبی کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، یا رسول اللہ اسی وجہ سے ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسی لیے بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور آپ رحمت للعالمین بن کر اس جہاں میں آئے اور ہمارے نبی بنے، تو اس وجہ سے بھی ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم رب تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم یہی کام کر رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہیں، رب تعالیٰ کے شکر کے لیے، آپ کے ذکر کے لیے، آپ کے ہمارے پر تشریف لانے پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اس لیے ہم جمع ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے تم سے قسم نہیں لے رہا تھا کہ تم اسی وجہ سے تم یہاں پر جمع ہوئے، بلکہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور وہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے، رب تعالیٰ وہاں پر خوش ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے خوش ہو رہا ہے؟ کہ حضور کا ذکر فرما دے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یار کبھی صحابہ نے بھی نعتیں پڑھی ہیں؟ آپ لوگ تو صحابہ کی نعتیں، آپ تو نعتیں پڑھتے ہیں، کہ اس پر بھی کوئی دلیل ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ممبر رکھا کرتے تھے، ایک تو آپ کا ممبر ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ایک ممبر رکھا کرتے تھے کہ میرے صحابہ حسان بن ثابت میں، وہ حسان بن ثابت یہاں پر آ کر آپ بلاتے، اے حسان بن ثابت یہاں پر آؤ اور سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نعتیہ کلام پڑھتے، آپ کی شان میں وہ شعر و شاعری کرتے، آپ کی بارگاہ میں وہ حاضری کو پیش کرتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ جو ہے وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوا کرتا تھا؟ جو جہالت کا دور تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، لوگ بری بری باتیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ کے بارے میں اس طرح باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ عربی میں اشعار کہا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی شان و شوکت کے لیے، آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جس طرح کی تم جو کرتے ہو، برائی کو بیان کرتے ہو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو وہ شان و شوکت والے ہیں، آپ تو وہ عظمت والے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن پر رب تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرمایا، جن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا، عذاب کو ہمارے اوپر روک دیا۔ لوگ پہلے نبیوں کے امتی گناہ کیا کرتے تھے، ان کے چہرے بدل دیا کرتے تھے، رب تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے، اس نبی کی وجہ سے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے، آج ہمارے چہرے سلامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی
حسان بن ثابت آپ کی شان کو بیان کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں نعت کلام کر رہے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خوشی منانے سے کچھ ملتا بھی ہے؟ آپ لوگ جو کہتے ہیں چلو اللہ نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا، جی صحابہ نے نعت بھی پڑھی، کوئی اس کی کوئی ایک بتاؤ کہ اس کی فضیلت بھی ہو؟ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم میلاد منائیں، کچھ آپ کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، جی منانا چاہیے، مستحب ہے، تو ہم اگر منائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلے تو ابو جہل کو دیکھیں، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، جی پوری سورت لہب، یہ پوری اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا، اور پوری سورت اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اس کے ہاتھ کٹ جائے، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اتنا عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک سورت اس کافر کے بارے میں نازل فرمائی، لیکن وہ کافر بھی حضور کی ولادت کی خوشی کو سن کر، جب کیونکہ وہ چاچا تھا میرے بھتیجے کی خوشی کو سن کر کہ میرے بھائی کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو جو لونڈیے وہاں پر غلام وہاں پر خوشخبری لے کر آئی، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہ غلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دودھ بھی پلایا ہے۔ تو عظیم ہستی جب حضور السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر ابو جہل کے پاس جاتی ہے، جو کافروں کا سردار ہے، جی اسلام کا انکار کرنے والا ہے، اسلام کی مذمت کرنے والا ہے، اسلام کا مخالف ہے، اسلام کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہونے کے باوجود بھی جب وہ خوشی سنتا ہے کہ میرے بھائی کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے، انگلی کے اشارے سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میرے بھائی کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو جا، اب تو نے مجھے خوشخبری سنا دی، تو آزاد ہے، اب تو اپنی مرضی سے زندگی گزار۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہیں، دوسرے چاچا، انہوں نے ابو جاہل کو دیکھا، مرنے کے بعد ابو جاہل کو جہنم میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ میں جب تم سے کہنے لگا کہ جب میں تم سے جدا ہوا نا، دنیا سے یہاں سے چلا گیا، موت واقع ہو گئی، مجھے کوئی راحت نہ ہوئی، مجھے کوئی سکون حاصل نہیں ہوا، مجھے کوئی ایسا آرام تھا، کوئی چیز نہیں ملی کہ جس پر میں نے کہا تھا کہ اور خداؤں کو مانو، اسلام کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو۔ میں نے مخالفت کی تھی، اس کے ساتھ دشمنی کی تھی، اور تمہیں بھی اس کی طرف سے دور کیا تھا کہ اسلام کی طرف نہ آنا، اسلام کی باتوں کو نہ سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا۔ میں نے یہاں تک سارے معاملات کیے تھے، تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی سکون حاصل نہیں ہوا، بلکہ مجھے تکلیف حاصل ہوئی اور مجھے جہنم میں جھونک دیا گیا، مجھے عذاب والا آگ والا عذاب دیا گیا، جس میں میں جل رہا ہوں، تکلیف جلنے کی ہے اور بڑا شدید عذاب ہے۔ اور کہا کہ مجھے صرف ایک وجہ سے سکون ملتا ہے، ایک وجہ سے سکون ملتا ہے۔ ابو جاہل کے بھائی نے کہا، چاچا نے، بھائی نے کہا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا لگتے تھے، دونوں چاچا تھے، پہلے والا جو فوت ہو گیا، جو جاہل تھا، کافروں کا سردار تھا، اس پر ہو رہا ہے عذاب، دوسرے والا اسلام داخل ہوا۔ اب وہ خواب میں دیکھتا ہے ابو جاہل کو، جو کہ اس کا بھائی ہے، جہنم میں جل رہا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مجھے بتاتا ہے کہ میں جہنم میں چل رہا ہوں، آپ کے عذاب میں مبتلا ہوں، تکلیف پہ تکلیف مجھے ہو جا رہی ہے، کوئی پریشانی بہت ہی زیادہ مجھے پریشانی ہے، کوئی راحت سکون حاصل نہیں ہو رہا، لیکن ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے والے چاچا نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چاچا نے کہا کہ بتا اے ابو جاہل، اے میرے بھائی، تیرے ساتھ کس طرح کا سکون تجھے ملتا ہے؟ جہنم کے اندر کے سکون؟ کہا کہ ہاں، جب بھی پیر کا دن آتا ہے نا، سوموار کا دن جب بھی آتا ہے، جب میں نے اشارہ کیا تھا نا جس گولی سے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہر پیر والے دن، جس دن میں نے آزاد کیا تھا، جس دن میں نے خوشخبری سنی تھی، جس انگلیوں کے اشاروں سے میں نے اشارہ کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا تھا، رب تعالیٰ اس پیر والا دن جب بھی آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، رب تعالیٰ مجھے ان انگلیوں سے دودھ پلاتا ہے اور ایک کے بارے میں آتا ہے پانی پلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عذاب میں بھی تخفیف کر لیتا ہوں، مجھے سکون کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اپنی پیاس کو جس سے بجھا دیتا ہوں۔ وہ کافر مسلمان بھی نہ ہوا، تھا کافر
काफिर भी वो जो सबसे बड़ा दुश्मन था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाला था, इस्लाम और दीन का दुश्मन था, लेकिन वो खुशी मनाए, सिर्फ काफिर होकर ये इशारा कर दे कि तूने मुझे मेरे भतीजे की खुशखबरी दी, जा तू आज़ाद है। इतने आज़ाद के इशारे की वजह से, रब ताला से दो लोगों के इशारे की वजह से अल्लाह ताला हर संवार के उसमें अजान में भी तकलीफ फरमा दे, अल्लाह ताला उसे पानी की उसकी प्यास को भी बुझा दे। और ये जो कहते हैं कि यार कोई मिलाद मनाने का भी कोई इससे कुछ मिलता है, तो काफिर को ये मिलता है जो हजूर का दीवाना होगा, जब वो खुशी मनाएगा, हजूर की मिलाद मनाएगा, महफिल सजाएगा, हज सराखानी करेगा, हजूर की शान को बयान करेगा, हजूर की हदीसों को बयान करेगा, इस्लाम और दीन की बातें करेगा, तो उसका ही नाम क्या हो। 4 मकामात पर शैतान रोया, तीसरा मकाम कौन सा, जिस पर हजूर की विलादत। आज भी हम देखते हैं कि जुलूस निकालते हैं 12 के वाले दिन, लोग ये कहते हैं कि हजूर ने तो अमन का दर्श दिया, हजूर ने तो कहा कि सुकून देना चाहिए, दूसरे भाइयों को कहना महफूज रखना चाहिए। अच्छा, हम भी कहते हैं कि यार आज हमें एक बाबा मिला जुलूस में हम गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में। आज हमारे मदरसे में जामिया गौसिया सईदिया मारतों भी मिज़रा मस्जिद में मुफ्ती जवेद साहब के साथ हम मुकाबले में निकले, हम जुलूस में निकले, तो एक शख्स आया, हमने रस्सी को पकड़ा हुआ था ताकि हमारे जो तालिब इल्म है, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो आगे चलते रहें और ट्रैफिक को हम रोक के रखें। ये ना हो कि गाड़ियाँ और ये मोटरसाइकिलें और ये ट्रैक्टर बीच में आ जाए, बच्चों को तकलीफ हो। तो इसलिए एक रूटीन होती है, एक तरीकाकार होता है, ताकि रस्सी को खींच कर वीडियो गाड़ियों को रोका जाए और सुकून के साथ वो जो काफिला है, वो जो यहाँ से जुलूस निकाल कर जमात जा रही है, उसको कोई तकलीफ ना हो। ये है सबसे बड़ी बात, ठीक है जी। अब जश्न मिलाते हुए हम जब रोक रहे हैं गाड़ियों को, पीछे से एक बंदा आता है, यार अभी तक आप समझे नहीं, क्या बात कह रहे हैं आप? यार हजूर ने तो कहा था किसी को तकलीफ नहीं देना, देखो तुम गाड़ी रोकी खड़े हो, गाड़ियाँ रोकी खड़ी हो, मोटरसाइकिल वाले को आप रोक रहे हो, अजय आम को रोक रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो सुकून का दर्श दे रहे हैं। अगर हम मोटरसाइकिल वाले को आगे जाने दें, आगे आपको रास्ता नहीं मिलेगा, दूसरा आप बच्चों के बीच में आएंगे, है जी, आप दूसरे जो बड़े बड़े उस्ताद होंगे उनके बीच में आप जाएंगे, उनको तकलीफ होगी, उस तकलीफ को बताते हुए आपको भी कि आप आगे जाकर तकलीफ ना झेलें, आपकी वजह से आगे वाले भी तकलीफ ना झेलें, आपकी वजह से जो जा रहे हैं काफिले वाले, जो जमात में मिलाद में जुलूस में जा रहे हैं, उससे भी आपको उन लोगों को भी तकलीफ ना हो। तमाम को रोक कर तो हम सही तरीके से जा रहे हैं ना, तरीके का हर किसी का असूल होता है। अच्छा, अब खुशी मनाने वाले क्या करते हैं, आप जो कहते हैं ना खुशी यार मिलाद मनाते हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, तो उनके घर पर कभी जाए ना, कभी शादी हो जाए, शादी हो, बच्चे की विलादत हो, है जी, मंगनी हो, है जी, कोई पार्टी हो, इस तरह की बात महफिल जाए जाए, कई तरह का की लोगों की महफिलें होती हैं, कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, तरह तरह की महफिलें सजाते हैं, लोग ढोल बजाते हैं, लोग गाना बजाते हैं, उसको तकलीफ याद नहीं आती। पूरा साल सारी बातें कहते हैं, इस साल जब आता है, जब जश्न मिलाद मनाते हैं, हज़ूर की नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते करते हैं, सलाम करते हैं, लोगों को तकलीफें होती हैं। किस तरह की तकलीफ होती है? जिस तरह शैतान लईन को जिस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा रोया। आज भी वो लोग शैतान लईन के दोस्ती हैं जो आज रोते हैं कि ये भी छुपा काम कर रहे हैं। वो महफिलें करते हैं, डेक चलाते हैं, उसके बाद से महफिलें करते हैं, जिक्र करते हैं, वो भी सुनाते पढ़ते हैं, वो भी अभी से पढ़ते हैं, उनकी वजह से तकलीफ नहीं होती है जी। वो अपनी मस्जिदों में करें, अपने घरों में करें, अपने मोहल्ले में करें, है जी। उनका कोई जुलूस निकल रहा हो, उनके कोई मौलवी साहब के बारे में कोई गुस्ताखी करते तो वो जुलूस निकाले खड़े होते हैं, है जी, रोडों को बंद करी खड़े, उस वक्त तो तकलीफ याद नहीं आती, और उस वक्त तो तोड़ फोड़ भी होती है, उस वक्त तो जहरा लूट मार भी होती है। ये अमन वाला जुलूस निकलता है, इस वक्त इनको चढ़ पढ़कर होता है जी, आप तो अमन का दसरा कर रहे हैं, हजूर तो आप उनका दस देते हैं, हजूर तो इस तरह नहीं क्या करते थे, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको इस तरह कर रहे हैं, बड़े बाजार को तंग किया हुआ है, पूरी गलियों को तंग किया हुआ है जी, जो ने रोकने वालों को, जब गुजरने वालों को तंग किया हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जब कोई अपना कोई तरीक़ेकार से कोई महफिल के लिए आगाज़ करता है, या कोई इस तरह का कोई दुनियावीदार हो, तो वो अपना एक तहरीक का कोई लेकर चलता है जुलूस को, अपने पूरी कायद को लेकर, पूरी कायद के साथ कई लोग उसके साथ होते हैं, उस वक्त उनकी आवाज़ें नहीं निकलती।
ہاں جی اس وقت تو نہیں کہتے کہ یار آپ تو دنیا داروں کے اتنا دان کرے ہو، تو انہوں نے تو منع کیا ہے کہ تم اتنا دو، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا، اس وقت لوٹ مار بھی ہو رہی ہوتی ہے، مار پٹائی بھی ہو رہی ہے، گتم گتا بھی ہو رہی ہوتا ہے، ظلم و ستم بھی ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے مالوں کو جلایا بھی جا رہا ہوتا ہے، لوٹا بھی جا رہا ہوتا ہے، ضبط بھی کیا جا رہا ہے، اس وقت تو نہیں بولتے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 12 ربیع الاول کے دن جب جلوس نکالتے ہیں، ہم جب اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس وقت کا دن سب جاتا ہے۔ تو شیطان 4 مقامات پر ہویا، ایک وقت وہ جب اللہ تعالیٰ سے شیطان نہیں تھا، دوسرا وقت وہ جب دنیا میں اسے دے دیا، تیسرا وقت وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آتی ہے، چوتھے وقت وہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل فرمایا تو اس وقت بہت زیادہ ہوتا۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم حضور کے دیوانے ہیں یا حضور کے ہم دشمن ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں یا حضور کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں، ہمیں اب غور کرنا ہوگا۔ جب بھی محفلیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے، تو بیان میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے حصے ہوتی ہیں، بزرگوں کے واقعات جان کے جاتے ہیں کہ حضور کا میلاد کس طرح منایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کسی ائمہ سے بھی ثابت ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے 500 سنہ ہجری کے لکھنے والے سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے گزرتے ہوئے سب سے پہلے کس نے لکھی تفسیر؟ ابن کثیر کتاب لکھی گئی ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے 500 سنہ ہجری میں، اس سے پہلے کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی، اس سے پہلے کوئی اس طرح کے میلاد کے بارے میں نہیں لکھا گیا جس طرح سنہ 500 ہجری میں ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا کہ حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ مستحب عمل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں میلاد، تو میلاد تو پہلے سے ہی ثابت ہے، اس دور میں تو کوئی دوسرا شخص نہیں تھا جو یہ کہتا تھا کہ میلاد نہ منائے، میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ آج لوگ یہ 100 سال 200 سال 300 سال پرانے ہوں گے، وہ تو حضور کے دیوانے 500 سال ہجری سے آج تو 1400 سال چل رہا ہے نا، 1400 سال گزر چکے ہیں، آج وہ باتیں ہو رہی ہیں 2 سال کی 1300 سال میں 1200 سال میں شروع ہوں گی کہ حضور کا میلاد منانا کہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن حضور کے دیوانے تو 500 سال ہجری سے مناتے آ رہے ہیں اور ثابت کرتے آ رہے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا مستحب ہے، جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلک سنی الجماعت میں، اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت والجماعت میں ہمیں قائم و دائم رکھے، اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برے لوگوں سے، برے صحبت سے جو ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، جو ذہنوں کو ہمارے دھرم برہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔